ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانه وعز اسمه وتم برهانه ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ، بعض لوگ ایسے ہیں، لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں، اس کا لفظی ترجمہ بامہارا بعض لوگ ایسے ہیں یقولو جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ ہے ہم اللہ پر ایمان لائے وبالیوم الآخر اور پچھلے دن پر ایمان لے آئے وما ہم بمؤمنین یہ واو حالیہ ہے یعنی یہ کہنے کے وقت حال کے وہ ایمان لانے والے نہیں. یخادعون اللہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں والذین آمنوا اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو. اگر نہیں اور مگر دونوں کو نکال کے یوں ترجمہ کریں وہ صرف اپنی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وہ اپنی جانوں ہی کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. سب کے ایک معنی ہے.
وما یشعرون یہ واؤ بھی حالیہ ہے، یعنی جس وقت وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں درآں حال کے، یعنی جس وقت یہ دھوکہ دے رہے ہیں اس حالت میں ہوتے ہیں کہ لا یشعرون کو پتہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اضافہ فرما دیا، اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے، لام من واسطے ہم من ان کے لیے ہے، عذاب عذاب، علیم دردناک، ان کے لیے عذاب دردناک ہے، یعنی وہ ایک دردناک سزا کے مستوجب ہیں۔ بما کانوا یکسبون، یہ بات جارہ ہے، میم مصدریہ ہے، بسبب کذبہم، یہ معنی بوجہ اس بات کے جو تھے وہ جھوٹ کہتے، اس کا مرکب ترجمہ ہے اپنے جھوٹ کی وجہ سے وہ زبردست عذاب کو مستوجب ہیں، انہوں نے اپنے لیے ایک زبردست دردناک سزا لازم کر رکھی ہے، جو کہتے ہیں liable to be punished with the severe punishment، liable to be punished with the severe punishment، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ وہ اپنے جھوٹ کی وجہ سے سخت سزا کے مستوجب ہیں، مستوجب کا ترجمہ لائبل۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے، لہم کے بعد رپورٹڈ سپیچ ہے، کیا کہا جائے؟ لا تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا مت فساد کرو تم، فی من بیچ الارض من زمین میں بے چینی مت پیدا کرو، فساد مت پیدا کرو۔ قالو، تو جواب میں کہتے ہیں انما بجز اس کے نہیں ہے کہ نخنو ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، کریکشن کرنے والے ہیں، تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے والے ہیں۔ جس وقت ان سے کہا جائے کہ تم زمین میں فساد مت کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ جو انما کا ترجمہ کیا کرتا ہوں، انما کے بعد دو جزواتیں ہیں، ایک کے ساتھ نفی لگتی ہے، ایک کے ساتھ اس بات لگتا ہے، اس کے معنی نہیں ہے ہم مگر اصلاح کرنے والے ہیں۔ آسان ترجمہ ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہمارا اصلاح کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ الا خبردار، انہم هم المفسدون، وہی فساد کرنے والے ہیں۔ یہ ہم جو ہے اس کو کہتے ہیں ضمیر فصل، یہ بھی اسی مقصد کے لیے آتی ہے جس کے لیے انما آتا ہے، یہ بھی اسی کی تاکید کہ المفسدون وہ صرف فساد کرنے والے ہیں، ان کا کام سوائے فساد کے کچھ نہیں ہے۔ یہ ہم جو آیا ہوا ہے ان ہم کے لیے نہیں آیا ہوا، المفسدون کے لیے آیا ہوا ہے، یعنی جس بات کو وہ بند کرنا چاہتا ہے، کس میں بند کرنا چاہتا ہے؟ المفسدون میں، وہ صرف فساد کرنے والے، ایسا نہیں کہ صرف یہی فساد کرنے والے، فساد کرنے والے اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن ان کا کام سوائے فساد کے کچھ نہیں ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، الا انہم هم المفسدون، خبردار یہ تو صرف فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن اتنے کاٹ کے الو ہیں کہ ان کو اس اپنی یاوا سرائی کا بھی، اس ہزیاں گوئی کا بھی، ان لغو باتوں کرنے کا بھی علم نہیں ہے کہ ہم کرتے کیا اور کہتے کیا ہے۔ کبھی اردو میں کوئی لفظ استعمال ہو جاتے ہیں، اردو کی زبان ہے آپ کی، ہزیاں سرائی کہتے ہیں سوتے میں جو آدمی باتیں کرتا ہے نا بے ربط، جس کو پچھنا کہتے ہیں پنجابی میں، اس کا نام ہے ہزیاں سرائی، یاوا گوئی، یاوا گوئی، ہزیاں سرائی۔ ان کو اپنی اس یاوا گوئی یعنی اس پچھنے کا بھی علم نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی عالم خواب میں باتیں کرتا رہتا ہے، فلاں کو مار ڈالو، فلاں کو قتل کر دو، فلاں کو یہ کر دو،
تو اس وقت اس کو پتا تو نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں، سننے والے سنتے ہیں، تو اس لیے اس طرح کی تعبیر کا نام ہے ہزیاں سرائی یا واقع۔ خبردار یہ صرف فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن ان بدبختوں کو اپنے اس برائی کا بھی علم نہیں، اتنے نادان ہیں کہ اپنی نادانی کا بھی علم نہیں۔ بعد میں بتاتا ہوں اس کی قیمت کیا بنتی ہے۔ اس کو اہل علم کی زبان میں ایسی جہالت کو کیا کہتے ہیں جب جاہل کو اپنی جہالت کا بھی علم نہ ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں۔ لوگ سے مراد کون؟ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام، نبی پاک علیہ السلام کی آل بیت، حضور کی ذات پاک، جس طرح لوگ ایمان لائے۔ عام طور پر مومنین میں اور ناس میں سرکار کا شمار نہیں کیا جاتا، یہ صاحب شامی نے لکھا ہے، یہ سرکار کی خصوصیت ہے۔ احکام میں جب یا ایھا الذین آمنو کہا جائے، اگرچہ ایمان میں سب سے پہلے مومن سرکار ہیں، مگر اس جگہ سرکار مراد نہیں ہوتے، سرکار کی پبلک مراد ہوتی ہے، سرکار پر سبحان اللہ۔ اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح لوگ ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائے ہیں۔ قالو، تو وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ الا انہم، خبردار بے شک وہی، السفہاء بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، مگر بیوقوف بھی اس درجے کے ہیں کہ اپنی بیوقوفی کا بھی پتہ نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ لقیہ یلقی، لقیہ یلقا ہے، بلکہ یہ لقیہ لقو اذا کی وجہ سے مضارع کے معنی میں ہو جائے گا۔ جس وقت لقو ماضی ہے لیکن اذا کی وجہ سے یہ مضارع کے معنی میں ہوگا، جس وقت وہ ملتے ہیں الذین، ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، تو قالو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ یہ لقو اور قالو دونوں ماضی کے صیغے ہیں، لفظی ترجمے جو مدد، جس وقت وہ ایمان والوں سے ملے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، یہ ترجمہ اس کا۔ لیکن اذا کے لگنے کی وجہ سے کوئی بھی حرف شرط کسی بھی زبان میں ماضی کے اوپر آ جائے، خواہ وہ انگریزی ہے، خواہ وہ فارسی ہے، خواہ وہ عربی ہے، خواہ وہ پنجابی ہے، وہ سارا مضارع ہو جاتا ہے۔ وہ گیا، یہ آپ کے پنجابی میں بھی ماضی ہے نا، اردو میں ماضی ہے، اس کے بارے میں اگر لگا رہا ہوں، اگر وہ گیا تو میں بھی جاؤں گا۔ دنیا کی ہر زبان میں جب ماضی کے اول میں حرف شرط آ جائے تو مضارع کے معنی بن جاتی ہے۔ جس وقت وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، خلو خلوت سے ہے، خلوت کے ساتھ اگر الہ صلہ واقع ہو، یعنی اس کے ساتھ جڑ کے آئے الہ، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے ساتھ پرائیویسی ہونا، to be in private position with someone, to be alone with someone، کسی کے ساتھ تنہا ہونا۔ جس وقت وہ ان کی تنہائی کی میٹنگ اپنے شیطانوں سے ہوتی ہے، اس شیطان سے مراد وہ شیطان نہیں جس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا، یا اس کی اولاد مراد نہیں ہے، اس سے مراد وہ ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ میں انسانی باڈیوں میں کھا پی کے بچے پیدا کر کے سرکار کو پہچان کے دل سے کلمہ نہیں پڑھا۔ ان کے متعلق جن وقت اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں، ان کی تنہائی کی میٹنگز ہوتی ہیں، جب وہ پرائیویٹلی اپنے اندر پردہ باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں قالو، کہتے ہیں، یہ پیچھے جو اذا آیا ہوا اسی وجہ سے یہ قالو مضارع ہے، یہ قولون کے معنی میں۔ وہ کہتے ہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق کے لیے باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایمان لے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ انما کا ترجمہ مستہزئون پر اثر ڈالے گا۔ انما جس جگہ بھی آئے گا دو جز ہوں گے اس کے کلام کے،
ایک منفی معنی دے گا، ایک مثبت کے معنی دے گا۔ یہ جو قصر یا حسر ہے اس کے ہوتے ہی دو رکن ہیں، ایک نفی اور ایک اثبات، کہ نہیں ہیں ہم مگر مذاق کرنے والے۔ آسان ترجمہ، ہم صرف مذاق کرنے والے، نخنوں کو مستہزئون میں بند کرنا ہے، ہماری اور کوئی بھی حیثیت، ہم صرف مذاق کرنے والے۔ جو دوسرا جو اس کے ساتھ صرف لگا لے معنی راس ہو جائے گی۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ سمجھ نہیں آئی؟ نغموں کو آپ نے مستہزئون میں بند کرنا ہے۔ اب بند کس سے کریں گے؟ صرف لگائیں گے، ہم صرف مذاق کرنے والے، یہ قصر ہے۔ پھر آگے قصر کی کئی اقسام ہیں، قصر حقیقی ہے یا ادعائی ہے وغیرہ وغیرہ۔ سبحان اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ بعد میں بتاتا ہوں اللہ کی شان کے لائق مذاق کرنا ہے بھی یا نہیں۔ وہ یمدہم، مدہ یمدو کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا، لیکن اس کا صلہ فی اگر آئے اس کے بعد مل کے، صلہ آنا کے معنی پریپوزیشنل فریز جو ہے، جو کسی ورب یا ایڈورب کے ساتھ ریلیٹو ہو کے آئے، اس کا نام ہے صلہ۔ جب صلہ بن کے آئے تو اس کے معنی مہلت دینا۔ یمدہم فی، ان کو مہلت دیتا ہے۔ لفظی ترجمہ مدہ یمدہم میں کھینچنا، ان کو کھینچتا ہے۔ اکثر لوگ اس کا ترجمہ کھینچنے ہی سے کرتے ہیں، لیکن یہ عربی ادب کی خصوصیات میں سے ہے۔ مدہ یمدو کے بعد جسے آپ پٹ آن، پٹ آف، پٹ ان، ٹیک ان، ٹیک آؤٹ، ٹیک آؤٹ کا مطلب چیک ان، چیک آؤٹ، یہ مختلف معنی لیتے ہیں نا۔ پری پوزیشن کے بدلنے سے، ایڈورب کے بدلنے سے کسی فعل کے معنی بدل جاتے ہیں۔ چیک ان کے معنی ہوٹل کے اندر داخل ہونا، چیک آؤٹ کے معنی ہوٹل چھوڑ کے چلے جانا۔ اب چیک ان اور چیک آؤٹ میں ہوٹل کی کوئی ذکر نہیں ہے اس میں، لیکن معنی یہی۔ اسی طرح یہ اصل نقل ساری انہوں نے عربی سے لی ہے، عربی پہلی زبان ہے۔ آدم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ عربی زبان بولی۔ اس میں اختلاف ہے کہ جبریل نے پہلی بولی ہے یا آدم علیہ السلام نے پہلی بولی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو سرکشی میں مہلت دیتا ہے، فی طغیانہم، اللہ ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مدینہ شریف میں رہ کے اللہ انہیں سرکشی کرنے میں مہلت دیتا ہے، بالکل بچا دیتا۔ اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں کہ اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے خریدی ہے گمراہی بدلے ہدایت کے۔ اب یہ یہود تھے، نصارہ تھے، مشرکین تھے، ان کے پاس ہدایت تھی کہاں کہ انہوں نے وہ ہدایت دے کے گمراہی خرید لی ہے۔ بعد میں واضح کرتے ہیں کہ کیا مراد ہے۔ فما، سو نہیں، رابحہ، فائدہ مند ثابت ہوئی، نفع والی ثابت ہوئی، کریڈیٹیبل ثابت ہوئی، تجارتہم، ان کی تجارت، وما کانوا، اور نہیں تھے وہ مہتدین، ہدایت پانے والے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کے گمراہی خرید لی ہے، ان کی تجارت نفع بخش نہیں ثابت ہوئی اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ آیات طیبات کا ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار ہوا۔ اب پہلے یہ سمجھیں کہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں جو 4 آیتیں گزری ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے لے کر کے اولئک ھم المفلحون تک، یہ مومنوں کے بارے میں گزری ہیں۔ اور اس کے بعد ان الذین کفروا سے لے کر کے لہم عذاب عظیم تک، یہ 2 آیتیں کفار کے متعلق گزری ہیں۔ یہ جو آگے آیتیں شروع ہوئی ہیں یہ 13 آیتیں ہیں اور منافقین کے بارے میں شروع ہوئی ہیں۔ اس سے ایک بات آپ کی سمجھ میں ضرور آنی چاہیے کہ جتنی نارمل قسم کی بیماریوں میں نارمل قسم کی دوائیں ہوتی ہیں، سخت قسم کی بیماریوں کے لیے اینٹی بایوٹک استعمال کرتے ہیں، اینٹی بایوٹک کہہ دیتے ہیں، تلفظ کا صحیح ہے اینٹی بایوٹک ہے، کیونکہ آئی سی پر جو نون ختم ہوتے ہیں ان کا سٹیس جو ہے وہ پینلٹیمنٹ سیلیبر پر ہوتا ہے۔ اینٹی بایوٹک کہنا غلط ہے، اینٹی بایوٹک یہ صحیح ہے۔
ان کو وہ ادویات دیتے ہیں. ادویات دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جتنی بیماری سخت ہے اتنی دوائی سخت ہے. مومن بھی نکھرے ہوئے، ان کا تو صرف حال ہے بیان کر دینا کہ یہ ان کے عقائد ہیں. ان کے اعمال پر صرف 2 پر تبصرہ کیا ہے. نماز پڑھتے ہیں، مالی زکات دیتے ہیں، باقی سارے عقائد کا، باقی سارے اعمال کا ذکر نہیں کیا. کا مومن اپنے عقیدے سے پہچانا جاتا ہے، اعمال کی کمی رفع دور کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کافر کے بارے میں کافر بھی جانا پہچانا ہوا ہے. اگر اس نے کفر کیا ہے برائی سے ہی لیکن ڈنکے کی چوٹ پر کیا ہے. ابو لہب گھٹیا انسان ہے مگر اپنے کفر کو چھپایا تو نہیں. ابو جیل ہے، گھٹیا سے گھٹیا انسان ہے مگر کفر کو چھپایا تو نہیں. عبداللہ انہیں گئی ہے اس وقت کی رفتار میں تو وہ چیئرمین تھا، آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں. اس کی منافقت کا سبب کوئی اور چیز کوئی نہیں تھی. سرکار جس سال ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے نا، اس تاریخ وہ آدمی جو تھا یہ خزرجی تھا، خزرج قبیلے کا، اور یہ اتنا دانا ہوشیار ذہین عقل مند آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا کہ ایک بین الحجازی کانفرنس ہوئی تھی. اس کانفرنس میں یہ طے ہوا تھا کہ آئندہ حجاز کا بادشاہ یہ ہوگا. آئندہ سالانہ کانفرنس میں اس کی تاج پوشی ہوگی. اتنے سیر سونے کا تاج ہوگا جو اب سے بننا شروع ہوگا. مختلف ٹکڑوں میں مختلف سنارے بنائیں گے. سال کے دوران وہ تیار ہوگا. سال کے اختتام پر یہاں پھر دوبارہ کانفرنس ہوگی اور اس کانفرنس میں اس کی تاج پوشی کی رسم ادا کی جائے گی. نہیں تو آپ یہ سمجھ کے بڑے حیران ہوں گے کہ مدینہ شریف جب گئے تو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع جس نے گایا تھا یہ مسلمان نہیں تھا. یہ جو پڑھتے ہیں آپ سلام، یہ گیت مسلمان کا نہیں ہے، یہ یہودی نے گایا تھا. اب یہودی کو کیا خوشی چڑھی ہوئی تھی کہ آئے سرکار اور گیت گائیں یہودی. انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ سستی پبلک، سستے مزدور ایک روٹی کا نوالا دے کے سارا دن کام کرائیں گے، کھیتوں پر کام کرائیں گے، باڑیوں پر کام کرائیں گے، جنگلوں میں کام کرائیں گے، تعمیرات میں کام کرائیں گے. تو سستی لیبر آ گئی ہے، غریب قسم کی پبلک ہے. آنا دے کر کے 1000 روپے کا کام کروا لیں گے، دوڑاتے پھریں گے اور پہاڑوں کو توڑ توڑ کے زمینیں بنائیں گے، پانی لگائیں گے، کنویں کھودیں گے، یہ سب کام ان سے کروائیں گے. تو بیچارے لٹے پٹے ہوئے آئے ہیں جن کو اپنے شہر میں کسی نے نہیں رہنے دیا، وہ یہاں کے انہوں نے کیا مانگنا ہے اسے. یہ سستی پبلک، غریب لوگ، پھٹے ہوئے کپڑے، آنا دیا تو روپے کا کام کرا لیا. اس لیے وہ خوش ہوا کہ ایک آدمی کے آنے کی وجہ سے ہماری جو لاگت ہے روپے میں سے چونی پر آ جائے گی اور سہولتیں اتنی بڑھ جائیں گی کہ مدینہ طیبہ آباد ہو جائے گا، گرد و نواح کے علاقے آباد ہو جائیں گے، آمدنی 10-20 ہزار گنا بڑھ جائے گی. اس لیے اس نے گیت کر. لیکن جب سال کے دوران ہی ایسے انقلابات آئے کہ سال ابھی پورا ہی ہو رہا ہے کہ جنگ بدر چھڑ گئی، تو جنگ بدر میں مسلمانوں نے مار مار کے الو کا پٹھا بنا کے رکھ دی کفار مکہ کو. ایک زبردست انقلاب آ گیا. وہ تاج بنا کا بنا رہ گیا. وہ تلاش کر رہا ہے کہ اب مجھے کون کہے کہ تم چیئرمین ہو، تم صدر ہو، تمہاری پریزیڈنشل شپ تمہارا انتظار کر رہی ہے. وہ تاج پہننے والا ہے، یہ کرسی پڑی ہوئی ہے. کرسی بنی، تاج بنا، گدیاں بنی، اس کے درباری وزراء بنے، لیکن اب وہ دھرے کا دھرا رہ گیا، کچھ نہ بن سکا. منافقت کی بنیاد یہ ہوئی. یہاں سے انہوں نے شروع کیا. انہوں نے سمجھا کہ آپ مقابلہ تو کر نہیں سکتے لیکن جینے ان کو بھی نہیں دیتے. لیکن منافقت جوبنوں پر اس وقت آئی جس وقت کہ غزوہ تبوک تھا. پھر ننگی بھی اسی سال میں ہو گئی، کیونکہ اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے جمعے والے دن بیٹھے بیٹھے اعلان کیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار سے اصرار کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ فلاں آدمی منافق ہے، آپ کے پاس بھی بیٹھتا، مخالف دھڑے کے پاس لے جا کے بیٹھتا ہے. اگر اس کے قارورہ ملتا تو نہیں، ان کے پاس بیٹھتا کیوں ہے؟ سرکار ذرا صبر کرو. اب وہ بڑی اسٹانچ پالیسی کے آدمی تھے، ان کا دل یہ چاہے کہ ان بے ایمانوں کو نکھار دیں. سرکار فرمائیں یار تھوڑے بندے پڑھ لینے دو، اس سے کچھ نہ کچھ نظر تو آتا ہے، یہ بھی اگر بگا دیے تو کام
اور زیادہ ہلکا پڑ جائے گا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ موذیوں کی تعداد سے غازیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں, ان کو ریکارڈ. اب جناب جس وقت وہ وقت آیا 8واں سال ہجرت, تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جمعے پر گیا لیکن نمازی کافی واپس آ رہے, گھڑیاں تو تھی نہیں, میں سائے کی طرف دیکھوں, سایہ تو ٹھیک ہے, خیال آئے کہ میں نماز میں زیادہ دیر ہو کر آیا ہوں, یہ نمازی جمعہ پڑھ کے واپس جا رہے ہیں. لیکن 1 2 3 4 5 جتنے بھی مشکوک آدمی نا وہ جا رہے ہیں, اور جاتے وقت فاروق اعظم کے سامنے سے چہرہ چھپا رہے ہیں. کہتے اس وقت میں تاڑ گیا کہ مسجد نبی میں نئی بات ہو گئی ہے. نہیں تو صدیق اکبر نہیں آئے, عثمان غنی نہیں آئے, حیدر کرار نہیں آئے, عشرہ مبشرہ نہیں آئے, تو یہ کیوں آ رہے ہیں سارے ایک ہی کیٹیگری کے. جب اندر گئے تو دیکھا سرکاری دور ممبر پر اناؤنسمنٹ فرما رہے ہیں فلاں تو منافق ہے, نکل جا, فلاں تو منافق ہے, فلاں تو منافق ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو منافقوں کا علم نہیں ہے, ان منافقوں کو بھی پتہ چل گیا علم تھا پر بتانے میں دیر کی ہے. تو چونکہ اس طرح کا کمپلیکیٹڈ تھا, نمازوں میں بھی آ کے شامل ہو گیا, اقامتیں بھی کہہ لی, اذانیں بھی کہہ لی, عیدیں بھی پڑھ لی, جہاد میں بھی ساتھ چلا گیا, خواہ دھوکہ جس طرح کا ممکن کیا, دشمن سے سازش بھی کر لی. اور اگر موجودہ وقت کی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہوتی تو ساری خبریں اوپر سے آگر تک راڈار پر پہنچا کے مسلمانوں کو ہلاک کراتے. اللہ حضرت کے اسی طریقے سے حج پر ساتھ چلا گیا, زکوٰۃ کے 4 پیسے بھی لاکھ بنتی ہے تو 10 روپئے دے کر کے واپس آ گیا. اس طرح انہوں نے ہر لحاظ سے اپنے آپ کو ایک کیموفلیج کیا ہوا تھا کہ جسے پتہ نہ چلے کہ ہم کون ہیں. رب کریم نے ان کی تفصیلات کے لیے پھر 13 آیتیں نازل کی. اب سمجھ آئی ہے زیادہ بات کس پر کیوں ہوتی ہے. مومن کے لیے 4 آیتیں, کافروں کے لیے 2 آیتیں, منافقوں کے لیے 13 آیتیں. اب ہم سے جب لوگ سوال کرتے ہیں کہ اور دنیا میں کوئی آدمی نہیں ہے نبی پاک کے منکروں کے پیچھے ہر وقت لگے رہتے ہو, یہ اہل بیت کے منکروں کے پیچھے لگے رہتے ہو, اور کوئی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ان کا ضرر جو ہے وہ نقصان دہ ہے. پہلی جتنے باتیں ہوئی ہیں نا تو مسلمانوں نے ان کو اپنے قبرستان میں دفن نہیں کرنے دیا, صفوں میں کھڑا نہیں کرنے دیا, جنازے ان کے نہیں پڑھنے دیے. ان کا یہ مسلمانوں کے زمرے کے لوگ ہیں. لیکن یہ جناب آتے کوئی ہاتھ باندھ لیتا ہے, کوئی یہاں باندھ لیتا ہے, کوئی کھول لیتا ہے, ایک گردن باقی رہ گئی ہے جس میں ہاتھ نہیں باندھا باقی. اتنی ورائٹی ہو گئی ہے مسلمانوں میں, اور جس کو بھی پوچھے لاتے اتنی کھلی کی جتنا بیل, بڑا دیکھ کے بڑا صدمہ ہوتا ہے. اگر ویسے ہی آپ کا بیٹا آپ کے پاس اس طرح کھڑا ہو, بیگم کسی شخص کی نکاح, اس کی بیگم ہے, اتنی لاتیں پھیلا کر کے کھڑی, کوئی شریف آدمی اس کو قبول کرے گا؟ کوئی خامد کسی بیوی کا نکاحی خامد ہے, اللہ کی بارگاہ میں اس کا رازدار ہے, لیکن کیا اس طرح اگر لاتیں پھیلا کر کھڑا کر کوئی شریف آدمی دیکھ کے کہے گا یہ انسان ہے؟ تو نماز میں جب یہ کھڑا ہوتا تھا یہ نہیں پتا چلتا اللہ کے حضور میں کھڑا ہو. تو چونکہ یہ سارے کام منافقین کرتے تھے, پانچے اوپر ہیں, سر ٹنڈ ہیں, مونچھیں کانوں تک مڑی ہوئی ہیں, اذانیں تڑاخے سے کہہ رہے ہیں, اقامتیں کہہ رہے ہیں, اگلی صفوں میں آ رہے ہیں, مسواک لمبے لمبے رکھے ہوئے ہیں, لوٹے ٹھنٹھنا رہے ہیں, حج کے موقع پر پہلے ہی لاٹھی لے کے آگے نکل گئے. یہ سارے کام کرتے, ان کے آپریشن کی بھی زیادہ ضرورت تھی. نبی کریم نے پھر ایک ایک بات کا ذکر کیا. اب نبی کریم یہ نہیں فرماتے کہ وہ نمازیں اچھی نہیں پڑھتے تھے. رب کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. رب کہتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے, قیامت کے دن پر ایمان لے آئے. اللہ کے وہ مومن حال جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ واو حالیہ ہے, بر وقت کہنے اس قول کے اس وقت میں ایمان ہوتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ بعد میں, حالانکہ وہ ایمان دار ہے ہی نہیں جو یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت پھر واقعہ مسلمان نہیں ہے. وجہ اس کی 2 وجہ. ایک وجہ یہ کہ اللہ کا تو نام لیا, یوم آخرت کا تو ایمان لیا, نام لیا, لیکن جس کی معرفت اللہ کا پتہ چلا ہے, یوم آخرت کا پتہ چلا, اس کا نام کیوں نہیں لیا؟ تمام ضروریات دین کا قائل ہو,
مدنی تاجدار کی عظمتوں کا منکر ہو، خدا کے کاغذات میں پکا بے ایمان ہے۔ اسی لیے قاضی عیاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ 2 جلدوں میں ہے، میرے کتب خانے پر موجود ہے، یہ جو بات کرنے لگے اس کے نشانات بھی لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی توحید 2 رکنی ہے، ایک اللہ کی توحید، دوسرا رسول کریم علیہ السلام کی رسالت۔ اگر کوئی نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کے بغیر اللہ کی توحید کا اعلان کرے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ توحید باری تعالیٰ کا انہوں نے اعلان کیا مگر نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کا اعلان نہیں کر سکے، اس لیے خدا کہتا ہے بے شک وہ مجھے وعدہ اولا شریک مانتے، شرک نہیں کرتے، معاہد ہو کر پکے بے ایمان، یہ بھی مانتے قیامت آئے گی، قیامت میں سزا جزا ہوگی، اعمال کو ٹھیک کرو، کیونکہ اعمال قیامت کا معنی یہی ہے نا، اعمال ٹھیک کرو، اللہ کو مانو، اعمال ٹھیک کرو۔ کہتا ہے اللہ کے قائل ہیں، اعمال کے قائل ہیں، میرے محبوب کے قائل نہیں، کہا ان کے اعمال پر بھی لعنت اور ان کے عقیدے پر بھی تف، کہ جو عقیدہ نبی پاک علیہ السلام کے معرفت نہیں آیا نا اس کو ہم نے نہیں تسلیم کرنا، تو نے مجھے خدا کہا ہے۔ اب اس بنیاد پر لوگ کہتے ہیں جی اللہ پر ایمان لانے والے کو آپ کس طرح کافر کہہ سکتے ہیں، کس طرح کافر کہہ سکتے ہیں؟ یہ آیت بتاتی ہے کہ جو قبر قیامت کا تمام ضروریات دین کا قائل ہے، جب قیامت کا قائل ہے اس کا مطلب یہ ہے جتنے بھی اعمال کی پوچھ ہوگی سب کا قائل ہے، تو یہ ضروریات دین یہی ہے نا۔ جب سارے ضروریات دین کا بھی قائل ہے، توحید کا بھی قائل ہے، کافر کیوں کہتا ہے؟ میں اکیلا نہیں کہتا، میرا رب کہتا ہے۔ اب رب کہتے سارے مل کر کے اجماع امت بنا لو کہ کافر نہیں ہے، رب کہتا ہے پھر جو کافر کو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے۔ سبحان سبحان۔ اب قرآن کہتا ہے کہ یہ کرتے وقت ان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹارگٹ ان کا یہ ہے یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہی نہیں، اللہ کے ساتھ ان کی بات چیت ہی نہیں، اللہ کے ساتھ کبھی میٹنگ ان کی ہوئی نہیں اور دنیا میں کبھی میٹنگ ہونے والی بھی نہیں، تو دھوکہ کس طرح دیتے ہیں؟ جس کو آپ نے زندگی میں کبھی دیکھا نہ ہو، ملاقات کی نہ ہو، آئندہ ملاقات کا چانس نہ ہو، کوئی ٹیلی فونک کنورسیشن، کوئی ٹیلی گرام کے ذریعے سے آپ کا جس سے کوئی کانٹیکٹ ہی نہ ہو، ایفیلیشن ہی نہ ہو، دھوکہ کس نے دیں گے؟ سوچ کر بتلاؤ، جب رب سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں، دھوکہ کس نے دیتے ہیں؟ کہا جو ان کی ناپاک کوشش ہے نا سرکار کو دھوکہ دینے کی، سرکار کے پروردگار کہتا ہے جو میرے یار سے دھوکہ کرتا ہے نا، میں کہتا ہوں تو ہٹ جا پیچھے، میرے ساتھ دھوکے کی گیم کھیل رہا ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ امام نصفی نے، جو صاحب کنز ہے، جو صاحب منار ہے، حنفیوں کا امام ہے، فقہ میں بھی امام ہے، بلاغت میں امام ہے، بدیع میں امام ہے، فصاحت میں امام ہے، صرف میں امام ہے، نحو میں امام ہے، اصول فقہ میں امام ہے، تفسیر میں امام ہے، قرات میں امام ہے۔ قرات کا بھی فاضل ہے، جب قرات پر گفتگو کرتے اور بہت ساری جگہوں میں قرات پر بحث آتی ہے، سب سے پہلے انہوں نے حروف مجبورہ اور ماموسہ پر بحث کی ہے، جتنے صفات لازمہ متضادہ ان پر بحث کیا، الف لام میم کے ضمن میں فاضلات۔ تو صاحب کنز فقہ کی کتابوں میں سب سے مشکل کتاب کنز ہے، اگرچہ ترتیب بار تو نیچے سے گنو تو تیسری کتاب بنتی ہے، اوپر سے گنو تو بھی تیسری کتاب بنتی ہے، لیکن سب سے مشکل کتاب کنز ہے، اس کا مصنف یہ ان کی کتاب ہے۔ ان کا جس طرح رب کریم نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے پیارے جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں نا وہ تجھ سے نہیں کرتے، وہ مجھ سے کرتے ہیں۔ سرکار کے ساتھ بیعت کرنا اللہ سے بیعت کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جس وقت کہ تمہیں رسول کریم علیہ السلام بلائیں تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس حاضر ہو جایا کرو۔ اس جگہ امام راضی لکھتے ہیں کہ بلانے والے دو ہیں، سیغہ واحد کا اذا دعاکم، قواعد عربیہ کے مطابق پیچھے دو گزرے ہوئے ہیں، مرجع اس کا دو ہے، اینٹیسیڈنٹ دو گزرے ہیں،
جب اینٹیسیڈنٹ 2 ہوں تو ڈیول نمبر ہونا چاہیے، سنگولر نمبر قابل قبول نہیں ہے. بات سمجھ رہی ہے؟ یعنی جو ضمیر ادھر لوٹ کے جاتی ہے نا، مثلا زید اور بکر آئے اور اس نے روٹی کھائی، یہ جملہ صحیح نہیں ہے. زید اور بکر آئے، انہوں نے روٹی کھائی. اب انہوں نے آپ نے کیا مجبوری سے کیا؟ جن کو کوالیفائی کر رہا ہے اس نے روٹی کھائی ہے، اس کو اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، انہوں نے روٹی کھائی. اس طرح اذا دعواکم اگر ہوتا نا تو پھر تو عبارت فٹ تھی، لیکن کہا اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائے. اس جگہ امام راضی لکھتے ہیں بلاتے بھی دونوں ہیں، حاضری بھی دونوں کے پاس ہے، لیکن دوسرے سے نہ ملاقات نہ آواز. کیا مانا؟ کہ اس کا بلانا ہی اس کا بلانا ہے، اس کے پاس حاضری اس کے پاس حاضری. سبحان اللہ. اس لیے اس کا منکر ہی اس کا منکر ہے، اس کا ماننے والا ہی اس کا ماننے والا ہے، اس کے ساتھ بیعت کرنے والا ہی اس کے ساتھ بیعت کرنے والا ہے. یہ جس کو کنکریاں مارے اس کو رب ہی کنکریاں مارتا ہے، جس کو نہ مارے اس کو رب نہیں مارتا. تیرا دینا میرا دینا ہے، تیرا لینا میرا لینا ہے. یہ مختار کل کی رولنگ ہے. جب اٹارنی جنرل بنایا جاتا ہے نا تو اٹارنی جنرل میں جو مختار نامہ عام کی ورڈنگ ہے اس کے آخر میں ایک سیکشن ہوتی ہے جو یہ واضح کرتی ہے کہ وہ جس میں وہ لکھتا ہے کہ ساختہ پرداختہ مختار من مظہر کا مثل ساختہ پرداختہ ذات خیش اپنی کے ہوگا. یہ عرضی نویسی میں باقاعدہ یہ رولنگ ہے جو اس کو مختار کل بناتی ہے. یعنی جو کچھ میرے محبوب کا لینا دینا وہ یوں سمجھا جائے گا میں نے لیا یا دیا ہے. جس نے مانگا اس سے مجھ سے مانگا ہے، جس نے اس سے مانگنے سے انکار کیا مجھ سے مانگنے سے انکار کیا، جس کو دینے سے اس نے انکار کیا میں نے انکار کر دیا. یہ معنی ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در. اب اس کے یہ حجابات جو ہے نا علوم جدیدہ کے اور علوم قدیمہ کے، ان حجابات کو بیچ میں اٹھاؤ نا کہ لوگوں کو آج کی زبان میں یہ بات میں سمجھ آئے. تیرے پاس حاضری میرے پاس حاضری ہے، تیرا بلانا میرا بلانا ہے، تیرا دینا میرا دینا ہے، تیرا لینا میرا لینا ہے، تیرا راضی نامہ میرا راضی نامہ ہے، تیری ناراضگی میری ناراضگی ہے، تیری بیعت میری بیعت ہے. تیرا جو ان کے ہاتھ پہ ہاتھ نظر آتا ہے وہ تیرا نہیں وہ میرا ہے، تیرا مارنا میرا مارنا ہے. تو پھر کیا مطلب سرکار کی بارگاہ کا تعلق جو ہے وہ رب کی بارگاہ کا تعلق. اور یہ قیامت کے میدان میں یہ بات واضح ہوگی کہ کوئی بھی چیز اللہ کی بارگاہ سے پوری گرمی قیامت میں کسی کو نہیں ملے گی. سب مل کے سرکار کی بارگاہ میں آئیں گے. اعلیٰ کہتے ہیں مجھے اس وقت موقع ملا میں کہوں گا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں. اور دور حاضر میں علماء دیوبند سب سے زیادہ توحید کے علمبردار بننے کی ایک ناکام کوشش کرتے ہیں. ان میں سب سے بڑا آدمی جو سب دیوبندیوں کے پیر ہیں وہ کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں براہ راست اپروچ کی اہلیت میں نہیں ہوں، اس لیے میں خواجہ نور محمد جھنجھانوی جو میرے مرشد ہیں میں ان سے کہوں گا یا شہ نور محمد وقت ہے امداد کا. کتاب میرے وصول موجود ہے. کوئی بات جو میں کہوں آپ کو کبھی کسی جگہ کسی میدان میں اکھاڑے میں اس بات کا ذکر کرتے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی. آپ کو پتہ جو میں نے دیکھی نہیں میں بیان نہیں کرتا تاکہ کوئی ساتھی مجھ سے سن کے آگے پریشان ہو. وہ کہتے ہیں عجیب عبداللہ صاحب مہاجر مکی تمام دیوبندیوں کے مرشد ہیں، رشید احمد گنگوئی کے، قاسم نانوتوی کے، اسرار علی تھانوی کے، محمد حسین احمد مدنی کے، ان سب کے، مرتضی حسن دربھنگی کے، سب کے پیلے. وہ کہتے ہیں یا شہ نور محمد وقت ہے امداد کا، آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا. کہ یہ تو دنیا کا معاملہ کا بلکہ دن معاشر کے بھی جب آپ قاضی ہو خدا، بلکہ دن معاشر کے بھی جب آپ قاضی ہو خدا، آپ کا دامن پکڑ کر یوں کہوں گا برملا یا شہ نور محمد وقت ہے. تو کہ مولوی صاحب جھنجھانا کے رہنے والے ہیں، ان کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے. ان سے مانگے تو شرک نہیں ہو تو مدینے والے سے مانگنے والے کو آئیے. اللہ کرے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ کو ساتھ ان کی ملاقات ہی نہیں، جو سرکار سے دھوکے کی ٹرائی ہے نا ان کی. اب کہتا ہے جو میرے یار کو دھوکہ دیتا ہے، میرا یار میرا مختار کل ہے، اس سے وفا کرنا مجھ سے وفا کرنا ہے، اس سے دغا کرنا مجھ سے دغا کرنا ہے، اس سے دھوکے کی ٹرائی مجھ سے دھوکے کی ٹرائی ہے. تو اس سے لینے کے لیے آئے تو مجھ سے لینے کے لیے.
اللہ کریم بات ہے وما یخدعون الا انفسهم، بیوقوفوں کو پتہ نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ جو ان کی ساری بیک گراؤنڈ کو جانتا ہے، دھوکہ تو اس سے دیں کہ اصل بات ان کو پتہ نہ ہو، اصل بات ساری ان کے علم میں ہے کہ قصہ کیا ہے، بندگان خاص علام الغیوب اکثروہم ہم جواسیس القلوب، سارا قصہ ہی ان کے علم میں ہے، تو پھر دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں کہ اگلوں کو تو پتہ ہے سارے قصے کا، یہ جھوٹ موٹ تلاش کے تو اپنے آپ کو مکمل اور ایک سرٹیفائڈ قسم کا منافق ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کو پتہ نہ ہونا کہ اصل قصہ کیا ہے، پھر تو کوئی بات چھپے تو ان کی منافقت پر کچھ پردہ رہ جائے، ان کی منافقت ان کے سامنے اس سے بھی زیادہ واضح ہے۔ بوتل میں کیڑا نہیں پڑا ہوا ہوتا، حرکت کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں پردے میں ہوں، لیکن بوتل کہتی ہے جھوٹا ہے، پردے میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وما یشعرون، بدبختوں کو پتہ بھی نہیں کہ ہم اپنے آپ سے دھوکہ کریں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بیماری میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس جگہ معتزلہ کا رد ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ بندے کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ اس کے اپنے خلق کیے ہوئے ہیں، اللہ ان کا خالق نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے اعمال کا بھی خالق ہے۔ اس جگہ رب کہتا ہے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا۔ تو اس جگہ جو جبریہ والے ہیں وہ کہتے ہیں اب یہی ہم تو کہتے ہیں خدا خود ہی کرتا ہے جو چاہے سو آپ کرے، ہم کو ابس بدنام کیا، جب بیماری خود بڑھا دی ہمارا قصور کیا ہے؟ سوال سمجھا نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے اگر ابتدا میں یہ پروردگار منافقت بڑھا دیتا نا پھر تو یہ تمہارا سوال بجا تھا۔ جب تم دنیا بھر کی برائیاں اور منافقت کے ترازو پہ توڑ کے تم نے چھوڑا ہے، تو اب سٹیمپ کے طور پر رب تمہاری کیٹیگری بدل دے، سزا کے طور پر ان کو بڑے سائز کا منافق بنا دے، کیونکہ جتنا انہوں نے منافقت کے لیے کام کیا ہے اب ان کو پروموشن ہونی چاہیے، اب پہلے سے بڑے سائز کی سمجھ آئیے۔ یہ روزانہ کی زندگی پر بھی بے شک ہوتا ہے۔ میں کسی کو منافق نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن یہ قرآن مجید صرف اس وقت کے لیے نازل نہیں ہوا، آج بھی اسی طرح ہے، قیامت تک اسی طرح چلے گا، اور قیامت کے میدان میں یہ ہے عدالتی کتاب جس کے مطابق کورٹ آف جسٹس ہولڈ ہوگا، اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ آج آپ دیکھتے نہیں دونوں طرف چلنے والے، ارے جی میں ویسے برادری کے طور پر ان کے ساتھ ہوں، ووٹیں ساری آپ کو دوں، یہ وہ پرانی یادگار ہے، اس کو ایسے ایسے کیا گیا۔ اس دھندے کی ضرورت کیا ہے؟ کون کسی کو پھانسی لگا سکتا ہے؟ یا تو بیگم کسی کو کہہ سکتے ہیں آج شام کو واپس گھر نہیں آنا، جاؤ۔ جس ملک میں آدمی کو اتنی انڈیپینڈنس ہے اس میں یہ کہنا ہے جی ہم مجبور ہیں، نصف ووٹیں آپ کو دیں گے، نصف دوسروں کو دیں گے، لیکن ہمارا ذکر نہیں، اور ذکر کیوں نہ کرے؟ کوئی کسی ننگی بات چیز کا نام ہے، ذکر کیوں نہ کرے؟ کیا اس میں ہے؟ تو یہ پرانے بیمار ایمانوں کی پرانی عادت ہے، ذکر نہیں کرنا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ بے ایمانوں کو کہو بے ایمان، ہماری مسواک دیکھو، ہمارا دیگچہ دیکھو، ہمارے چنے دیکھو، اور چنے کھا کے گھوڑوں کی خوراک ہے۔ جس مسجد میں سوتے فرشتوں کی آمد و رفت بہن بہن ہو جاتا ہے۔ بہو تھی تو اپنے سسر کو کبھی ثابت چنوں کی دال کھلائی، کبھی دلے ہوئے چنوں کی کھلائی، کبھی سفید چنوں کی کھلائی، اور کبھی کالے چنوں کی کھلائی۔ تو بابا بڑا خوش تھا، میں کیوں کاکی کوڑے بن کے سڑکوں تے انکڑا شروع کر دے سان تے پھر بند کر سے۔ اب کوئی گالی والی بھی دے جائے تو کوئی نہیں گھبراتے، کہتے ہم فساد نہیں کرتے۔ وہ بد نصیبو، تمہارا فساد قرآن مجید سے پوچھو، سب سے بڑے فسادی ہو تم، اس ذات پاک کے بارے میں عقیدے کو تباہ کر رہے ہو جس پر کہ قیامت کا مدار ہے۔
پہلا عقیدہ حاضر ناظر کا ہے. شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوب نمبر 18 مکتوبات شاہ عبد الحق محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے کہ 11ویں صدی کے وسط تک اس بات کا کوئی منکر نہیں گزرا کہ سرکار کی ذات پاک حقیقی جس میں مادی کے ساتھ زندہ ہے. یہ بات علامہ بدر الدین عینی نے جو نماز کا چیپٹر لکھا ہے معراج کا، اس کے اندر لکھا کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام بھی سرکار کے بارگاہ میں معراج کی رات بیت المقدس شریف میں جب حاضر ہوئے، ان کی وہی باڈیاں تھیں جو روزانہ انہوں نے استعمال کی، اور وہ اس سے زیادہ اچھے احساسات تھے اس کے ساتھ حاضر ہوئے. ایک اس کا منکر کوئی نہیں گزرا. دوسرا کہتے ہیں کہ حضرت شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ کے 11ویں صدی کے وسط تک باوجود اس کے کہ مسلمانوں میں بڑے فرقے پیدا ہوئے، ایک شخص بھی اس کا منکر نہیں گزرا کہ سرکار اپنی پوری امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں. سبحان. کہتے وقت تو ایک جھٹکے سے یہ بات گزر جاتی ہے، لیکن قیامت کی پروسیجر کو آپ دیکھیں. قیامت جب شروع ہوگی تو ہر شخص کے اعمال کے بارے میں نبی کے ساتھ ایک الجھاؤ پیدا ہوگا. جو تو ماننے والے ہیں ان کی بات تو بعد میں شروع ہوگی، جو منکر سب سے پہلے نبی پیغام پہنچانے کا دعویٰ کریں گے، جھوٹے بول رہے ہیں کہ غلط کہتا ہے. اتنی بحثیں چلے گی، لمبا قانون شاید چند مرتبہ میں نے ان 22-23 برس کے زمانے میں 1-2 مرتبہ میں نے مسجد میں ڈسکس کیا ہے، شاید آپ کے ذہن میں ہوگا، انہیں دہرانا چاہتا. مگر آخر جس پر بات آ کے ختم ہوگی وہ کیا، جب نبیوں کی بازی بھی الجھ جائے گی، فرشتوں کی بھی الجھ جائے گی، ہاتھ پاؤں کی شہادت جو ہے وہ بھی ڈیمیج ہو جائے گی، کوئی شہادت کارگر نہیں ہوگی. اس وقت آخر میں سرکار پیش ہوں گے. میں کہتا ہوں کہ یہ نبی سچے ہیں، یہ امتیں جو نبی کی مخالفت کرتی ہیں جھوٹی ہیں. اب قیامت کی گرمی میں ایک کافر بھی کافر ہو کر کے بھی یہ نہیں کہے گا یہ موقع پر موجود نہیں تھا. یہ سرکار کا حاضر اور ناظر ہونا گرمی قیامت میں مسلمانوں اور کافروں دونوں کے سامنے امر مسلم تسلیم ہوگا تو بعد میں کورٹ آف جسٹس شروع ہوگا. کتنا بڑا مسئلہ ہے. آج کی تاریخ تو آپ سمجھتے ایسے گپے ہی ہیں، گپ نہیں ہے، یہ دین کی ضرورت کی چیز. ہم نے جو زور لگا کے اس کو بیان کیا، کیوں کہ مسلمان کام کرتے ہوئے شرم کرے. میری سرکار جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کیوں یہ بےہودہ کام کرنے لگا ہوں. پریشان ہے اس کو کہ میں کیوں پریشان ہوں، میری سرکار جو میرے ساتھ ہے. دشمن بہت ہو گئے، میں کیوں پریشان ہوں، میں سرکار کا غدار ہوں. اگر سرکار کا وفادار ہوں مجھے کیا پریشانی ہے. اس عقیدے نے مسلمان میں ایک جان پیدا کی، اور جاندار عقیدہ اور قیامت میں فیصلے کی بنیاد یہ عقیدہ ہے. یہ کہتے پھرتے کہ سرکار کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں. قیامت میں پہلا یہ عقیدہ تمہارا جھوٹا نکل آئے گا تو پھر تم زمرہ مسلمانوں میں تو شمار نہیں ہو سکو گے. سرکار کے کوئی جتنے بھی اوصاف ہیں مسلمہ طور پر جو ثابت ہیں ان میں کسی ایک صفت کا منکر بھی کافر ہے. اب مرزا قادیانی سرکار کی ہستی کا منکر ہے، مانتا ہے سرکار ہے، رسول ہیں، نبی ہیں، آپ پر جبریل آئے، آپ پر قرآن آیا، آپ کی شریعت سچی ہے، آپ کا دین سچا ہے، آپ کی حدیث سچی ہے. حتیٰ کہ خاتم النبیین کا ترجمہ کچھ بھی کرتا ہے لیکن خاتم النبیین بھی تو مانتا ہے جی. سرکار کو نور مانتا ہے، حاضر ناظر مانتا ہے، نماز کی رکعتوں کا قائل ہے، حج کا قائل ہے، زکوٰۃ کا، سب چیزوں کا جب منکر ہے کافر کیوں ہے؟ سرکار کی ایک صفت کا منکر ہے. یہ بات آپ نے کبھی دھیان نہیں کیا. اب میں احتجاج نہیں کہوں گا، اس بات پر آپ دماغ کو لڑائیں. جب وہ اسی طرح ہاتھ باندھتا ہے، اسی طرح کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، اسی طرح اذان ہے، اسی طرح اقامت ہے، اسی طرح اپنے گردواروں کو انہوں نے مسجد کہنا شروع کیا ہوا ہے، اسی طریقے سے مصلی بچھاتے ہیں، اسی طرح کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، تمام ضروریات دین کے قائل ہیں، کافر کیوں ہے؟ نبی پاک کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے خاتم النبیین، اس کا بھی قائل ہو کر اس کے معنی کا منکر ہے. تو خاتم النبیین سب سے آخری رسول ہونا ایک صفت ہے نا، ایک سے زیادہ تو نہیں ہے. تو جو ایک صفت کا منکر ہے وہ کافر ہے، جو ہزاروں صفتوں کا منکر ہے وہ اوصاف رسول میں سے کسی ایک صفت کا
جو مسلمات اور صادق کا منکر کافر ہے. سمجھو وہ گنا مرزائی خبیث اتنے وعدے کے پابند، نمازوں میں وقت کے پابند. تو آپ کو میں نے چند مرتبہ یہ بات بتلائی ہوئی ہے کہ مائیں بہنیں جو ہیں وہ کاسمیٹک اتنے استعمال نہیں کرتی، خنثی بہت استعمال کرتی ہیں. اس کو پتا جو میں آرٹیفیشل آدمی ہوں. سچا مومن اپنے دین کے کاموں میں اتنا پنکچوئل، اتنا ریگولر نہیں ہے. مرزائی کو پتا میں خنثی ہوں، یہ تبلیغی کو پتا میں مذہبی خنثی ہوں. وہ ظاہری کاموں میں بہت اپنے آپ کو پالش کرتا تاکہ لوگ مجھے سمجھے. جسے خنثی نہیں ہوتا فالتو ہاتھ بھی بات میں دلاتا ہے. وہ پڑا ہوا ہو تو اس کو پتا چلے کہ ہاتھ ہلانے سے بھی کوئی معنی بنتے ہیں. ممکن ہے منہ سے بات منفی کرتا ہے تو ہاتھ مثبت ہلا دیتا ہے. ہاتھ ہلانا علم ہے. ہم نے تقریروں میں دیکھا ہے تو آدمی ہاتھ ہلاتا پتہ چل جاتا ہے یہاں پڑا آدمی. ایسی جگہ ہاتھ ہلا جاتا ہے مانا کل کیا کچھ مر جاتا ہے. فساد کیا ہوا پھر؟ عقائد باطلہ کا پھیلانا سب سے بڑا فساد ہے. سمجھ آگی بات؟ لڑائی و فساد نہیں ہے، اس سے جسم زخمی ہوتا ہے، اس سے باز رہنا چاہیے. کوئی ہاتھا پائی ہو جائے بری بات ہے، باز رہنا چاہیے. لیکن اس فساد کا وہ نتیجہ نہیں ہے جو یا رسول اللہ کہنے سے منع کرنے کا برا نتیجہ ہے. یہ کہنا سرکار کچھ نہیں کر سکتے، غوث پاک کچھ نہیں کر سکتے. یہ اتنا بڑا فساد ہے، باقی سارا دین کا سٹرکچر تباہ ہو جا کے ہو کے رہ جائے گا. قرآن سے پوچھو، یہ جن کے متعلق کہا گیا کہ تمہیں زمین میں فساد مت کرو، ان کا فساد کیا کہا؟ لڑائی کرتے تھے. لڑائی سے دور سے شانتی، یہ تبلیغیت ہے صحیح معنوں میں. کہتے ہیں ہم تو ایسے جھگڑوں میں پڑتے نہیں، کیونکہ جان دینا یہ سچے کی نشانی ہے، یہ جھوٹے کی نشانی نہیں. جھوٹا آدمی جان نہیں دے سکتا. تو جب اس طرح کا کوئی خون ریزی کا کام انہوں نے کیا نہیں، جان مال کو ضائع کرنا، آگ لگانا، مکان گرانا اور لوٹ مار کرنا، یہ اس کے یہ قائل ہی نہیں تھے. ان کو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ تم فساد نہ کرو؟ اس کا مطلب نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں جو غلط عقائد پھیلاتے تھے، قرآن کی زبان میں، سرکار کی زبان میں، اس کا نام فساد ہے. کیوں یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سمجھو کہ کبھی ضرورت پڑی تو اس بات کو میرے بھی آپ ایکسپلین کر سکوں گے. یہ جن کے نام بولتے منافقین میں پوری زندگی میں کوئی قتل نہیں کیا، پوری زندگی میں کسی کا کوئی مکان نہیں جلایا، پوری زندگی میں کوئی ایسا خون ریز حادثہ نہیں کیا، کوئی ڈکیتی نہیں کی، کوئی کسی کا جان مال نہیں لوٹا. ان کو فساد کا الزام دینے کا کیا مطلب ہے؟ صرف حضور کے بارے میں عقائد باطلہ پھیلائے. اس کا مطلب قرآن کی بولی میں پہلے درجے کے فسادی، پہلے درجے کے ملیٹنٹ اور پہلے درجے کے وائلیٹر آف لا اور پہلے درجے کے ٹیررسٹ وہ ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے. یہ ٹیررسٹ قالوا انما نحن مسلمون، کہتے ہیں ہم تو لوگوں کے عقائد ٹھیک کرتے پھرتے ہیں. یہ لوگوں کے عقائد کا جو بیڑا غرق کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم بجائے اس کے کہ ہم فساد کرتے ہوں ہم لوگوں کو ٹھیک کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. خبردار ہماری طرف سے سنو، اور کوئی بھی فسادی نہیں، صرف یہ فسادی. اب قرآن کی اس بولی کو آج کہاں استعمال کریں گے؟ پرانا ہو کر آؤٹ آف ڈیٹ تو قرآن مجید کسی سٹیج پر نہیں ہونا. آج اگر کوئی یہی عقیدہ پھیلا رہا ہے تو ہم یہ کہیں اور کوئی بھی فسادی نہیں، فسادی یہی ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں غلط عقائد پھیلا رہے ہیں. کیوں؟ بات پوری واضح ہو جائے گی نا، واضح ہو جائے گی. لیکن یہ اس بات کو بھی نہیں جانتے. 1 گھنٹہ پورا ہو گیا ہے، آپ کو 1 گھنٹے میں فارغ کرتے ہیں تاکہ کل بھی آپ وقت پر آ سکیں. اگر ایک مرتبہ آپ کا وقت زیادہ خرچ کیا جائے تو ایسا ممکن ہے کہ کل آپ احتیاط کریں. ہمارے مریدوں کا ایک گاؤں ہے علی پور فلاش، علی پور اللہ کے فلاش اللہ کے دونوں ہمارے مریدوں کے گاؤں ہیں. ایک آدمی ٹوک بگیال کا پوری شہر جانے والا تھا. یہ پنڈی سے پہلے تجارتی پوری شہر تھا. گیا آدمی نمازی تھا. علی پور میں ہمیشہ مولوی کو رکھتے تھے جو تھوڑا بہت پڑا ہوا تھا. پیپل کے ساتھ اس نے اپنی گدی باندھی، نماز میں شریک ہو گیا. اس میں سورہ رحمان شروع کر رکھی تھی. اب نہ رکوع کی طرف جانے کا وہ نام لے اور نہ نماز ختم ہو. اس نے الگ اپنی نماز 2-4 سجدے ادھر ادھر کے مارے، گدی کھول کے چلتا بنا. واپسی پر پھر اتفاق کی بات اسی جگہ زور کا وقت ہو گیا.
اب دیکھا وہ آگے مولوی صاحب کھڑے ہیں اور پیچھے ان کے مقتدی کھڑے، لیکن چپ، اس کو نہیں پتا تھا کہ کچھ نمازیں اونچی آواز سے پڑھتے ہیں اور کچھ بند آواز سے۔ کہا کو سبحان اللہ لگایا نا اس ویلے تو ٹی ریاض کے نہیں سے وہ آپو تھکی گیا تو بولنا نہیں گیا انہوں کے پھر بھی نہیں چھوڑے وہ نہیں اپنی پسند۔ اس لیے میں آپ کو وقت پہ فارغ کرتا ہوں تاکہ کل آپ کل سورہ انبیاء سے درس ہو، لیکن یہ بات آپ اچھی طرح بعد میں ذہن میں حاضر کریں، ان آیتوں پر غور کریں، ترجمے جو آپ کے پاس لکھے ہوئے ان کا مطالعہ کریں، اس مضمون کو تیار کریں تاکہ آپ کا ذہن یہ تسلیم کرے کہ میں نے اپنی طرف سے یہ باتیں نہیں کی، یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور معنی اس کا ہی ہے۔ سب سے بڑا فسادی وہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں عقائد باطلہ پھیلاتا ہے اور اسلام کے بارے میں یقین کو کمزور کرتا ہے، سب سے بڑا فسادی وہ ہے۔